توحید کی بات چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی مثالیں بیان فرمائیں، کھانے کی، آسمان سے پانی اترنے کی، پھر شہد کی، دودھ کی۔ کسی طرح یہ کہ انسان کی عقل تسلیم کرے، عقلی طور پر بھی بندہ راضی ہو توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر۔ اسی طرز پر اللہ تعالیٰ نے عام طور پر ایک مثال دی کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو پرندے جن کے اندر کوئی ایسا بڑا کمال اپنی ذات کے اندر نہیں رکھا ہوا، بھاری جسم کے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے سے بھی ہوتے ہیں، فضا آسمان کی میں جا کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ایسا سسٹم رکھا جو اپنے پروں کے ذریعے جتنا بھی وزن ہوتا ہے کسی کا وہ اٹھا کر چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے۔ اگر اللہ روک دے تو پھر بھی ان کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انسان کے لیے، جو انسان کو نعمتیں دی، صرف انسان کا ہی تعلق ہے ان نعمتوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت گھر عطا کیے تمہیں، تم گھروں کے اندر آ کر سکون اختیار کرتے ہو۔ بندہ جس طرح کا بھی تھکا ماندہ ہو گھر میں آتا ہے رہتا ہے۔ یہ نعمت ان سے معلوم ہوتی ہے جن کو گھر نہیں ہے اپنا میسر ہی، جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، یا جن کے پاس مکان اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے، ان سے پوچھیں گھر کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نعمت میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ان لوگوں نے، عرب کے لوگ مکان بناتے تھے چمڑوں کے، کیمپ جسے کہتے ہیں، چھوٹے موٹے بنا کر جہاں سفر کے لیے جاتے وہ اپنے ساتھ لے جاتے۔ خانہ بدوش لوگ بھی اسی طرح کا بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بالکل مخفف ہلکا پھلکا ہے، تو یہ نعمتیں ہیں میری طرف سے جو تم جہاں جہاں کہیں ٹھہرو وہاں استعمال کر سکتے ہو۔ پھر بطور انعام کے جانور جو تمہیں دیے، ان کے بال بھی تم استعمال کرتے ہو، اون بھی تم استعمال کرتے ہو، ریشم بھی تم استعمال کرتے ہو، ان سے تم اپنے سامان بناتے ہو جو ایک مدت تک تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں کے اندر اللہ نے غاریں بنائی تمہارے لیے، لباس بنائے سردی گرمی سے بچنے کے لیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں مکمل کر کے رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک چیز، ایک ایک نعمت کی طرف تم توجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں دے دی ہیں۔ اپنی نعمت مکمل کا مطلب یہ کہ جس کے ساتھ بندہ زندگی بسر کر سکتا ہے وہ ساری نعمتیں اللہ نے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں دی کس لیے؟ لعلکم تسلمون۔ مین چیز یہ کہ تم یہ نعمتیں استعمال کے بعد اللہ کو تسلیم کرنے والے بنو۔ تسلیم ایک تو یہ کافر لوگ ہوتے ہیں وہ سرے سے ہی انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے نہیں بلکہ ہماری اپنی کمالات ہیں، ہم نے اپنی محنت سے یہ ساری نعمتیں حاصل کی، گھر بنایا تو ہم نے خود بنایا۔ اسی طرح ساز و سامان، جتنی آسائش کی نعمتیں، دنیاوی ضروریات ہم کما رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اہل ایمان کے لیے وہ بطور نعمت کے دیتے ہیں۔ اللہ نے صحت بھی انہیں کو دی، پھر وہ کما کر لائے، وجود تندرستی عطا کی اللہ نے، پھر انہوں نے گھر بنایا، ساز و سامان اکٹھا کیا۔ تو یہ تب ہو سکتا ہے جب ایک وجود کی نعمت بھی اللہ دے، جب وجود کمانے کی صلاحیت اللہ دیتا ہے، گویا کہ ساری نعمتیں ہی اللہ نے دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ساری نعمتیں اللہ نے دی تو مطالبہ یہ ہے کہ تم تسلیم کرنے والے بنو۔ تسلیم ایک یہ ہے کہ تم ہر نعمت کے بدلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ غیر ایمان منکر ہے، کافر ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان لائے اللہ کی ذات پر،
خالصتاً کہ خدا کی ذات ہے جس نے یہ سارا نظام چلایا اور مجھے بھی دیا۔ بے شک اگر اہل ایمان ہیں تو وہ ہر نعمت کے بدلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے رہے۔ یہ ہر ایک چیز کی نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ روح گردانی کریں، نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرنے والے بنے، تو پھر آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تم انہیں پکڑ پکڑ کر سمجھاؤ اور تسلیم کراؤ، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے رحمت۔ پیغمبر علیہ السلام آپ کا کام ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں، جو آیات احکام اللہ کی طرف سے آپ نے بیان کرنے وہ آپ نے کر دیے، اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام میں نے کئی مرتبہ کہا امت کے لیے باعث باپ کے ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو ایک ایک بندے کی فکر ہوتی ہے کہ کوئی ایک بندہ نافرمان بن کر جہنم میں جانے والا نہ بنے۔ سبحان اللہ۔ اس فکر کے اندر انبیاء علیہ السلام رہتے تھے۔ غم طاری ہوتا تھا کہ یہ امت کے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ سب کچھ دینے لگے ہیں، ہر ایک نعمت دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ قوم انکار کرتی ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام پریشان ہوتے تھے، ظاہر بات ہے پریشانی کا اثر جسم پر پڑتا ہے۔ سورۃ ہود جب نازل ہونے لگی ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال سفید ہو گئے۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی آپ کے بال سفید ہو گئے، آپ تو اتنا جلدی بوڑھے ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے یہ سورۃ ہود نازل ہوئی نا، اللہ کی ہولنا کی ہیبت، قیامت کا منظر ایسے پیش کیا گیا، اگر بندہ سوچے اور سمجھے تو واقعتاً رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے سورۃ ہود نازل ہوئی میری صحت کمزور پڑ گئی، مجھے فکر ایسی حاصل ہوئی جس کی وجہ سے بڑھاپا نظر آنے لگا۔ تو پریشانیاں جسم پر اثر کرتی ہیں، کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کی فوراً تسلی کے لیے بیان فرماتے ہیں، پیغمبر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ لوگ کیوں انکار کرتے تھے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے پیغام پہنچا دیا، ہدایت دینا، راہ راست پر لانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اب آپ اس کے اندر افسردہ نہ ہوں۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، پہچانتے ہیں سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ثم ینکرونہا، پھر یہ انکار کرتے ہیں، تو یہ ان کی فطرت ہے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثر دنیا اسی طرح انکار کرتی ہے، وہ چاہے اہل ایمان ہوں یا کافر ہوں، انکار کر دلی طور پر اعلان کر دینا سب الحمدللہ اللہ نے بہت کوئی ایسے نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دلی طور پر بندہ شکر گزار بندہ بننا ہوا ہو کہ ساری نعمتیں سب کچھ دیا ہوا اس خدا کا ہے، تو اب اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ شکر کی صورت میں سب سے زیادہ شکر ادا کرنے میں جس چیز کو مدد حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نماز ہے۔ ایک مومن شکر گزار کا پتہ اسی سے پتہ چل جاتا ہے، وہ اللہ کے یہاں سجدہ ریز کی طرف